وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شدید سردی میں بھی کوئی بھی بغیر شیلٹر کے نہ رہے۔ جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں، انتظامیہ ان کو کھانا، عارضی پناہ گاہیں دے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شیلٹر کے نہ رہے۔ پنجاب KP کے وزرائے اعلیٰ اس بات کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں، انہیں انتظامیہ کھانا اور عارضی پناہ گاہیں دے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے شیلٹر ہوم منصوبے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ منصوبے کو ملک بھر میں زبردست پذیرائی ملی۔ لاکھوں افراد منصوبے سے مستفید ہوئے۔ کھلے آسمان تلے راتیں گزارنے والے افراد کو محفوظ پناہ گاہیں ملی۔ بھوکے پیٹ سونے والے مستحق افراد کو 2 وقت کا کھانا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں کاروبار کے مواقع بڑھانے پر توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس پشاور میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی سمیت صوبائی وزراء اور معاونین خصوصی اور مشیر وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو صوبائی کابینہ کی کارکردگی اور کامیابیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان کو صوبے کی مجموعی صورتحال اور قبائلی اضلاع میں ترقیاتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قبائلی علاقوں کے انضمام کا مقصد عوام کو دیگر علاقوں کی طرح سہولیات دینا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا۔ انضمام کے عمل کو آگے بڑھانا حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت نے انضمام شدہ علاقوں کے لیے ریکارڈ فنڈ مہیا کیے۔ اب قبائلی علاقوں میں کاروبار کے مواقع بڑھانے پر توجہ دی جائے۔ انضمام شدہ علاقوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ KP حکومت شعبہ سیاحت پر خصوصی توجہ دے۔ پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی۔ یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کشمیر پر OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اجلاس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، ترکی، انڈونیشیا و دیگر ممالک کی شرکت متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق OIC کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران ہوگا۔ OIC اجلاس کا سرفہرست ایجنڈا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، بھارت میں شہریت کے متنازع بل کے بعد کی صورتحال ہوگی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا وزرائے خارجہ اجلاس ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سمٹ کے بعد خصوصی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے حالیہ کامیاب کوالالمپور سمٹ کے بعد OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے حالیہ دورے میں وزیر اعظم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا۔ OIC کا کم فعال کردار پر ملائیشیا، ترکی، انڈونیشیا، قطر، ایران سمیت دیگر مسلم ممالک کو تحفظات ہیں۔ تحفظات کے باعث ملائیشیا میں ہونے والے سمٹ کو متبادل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ ماضی میں نیب قوانین میں ترامیم کی کوششوں کا مقصد خود کو بچانا تھا، لیکن اس حکومت سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ آج کی پریس کانفرنس نیب آرڈیننس 2019 کے بارے میں ہے۔ گزشتہ چند روز سے تاثر دیا گیا کہ احتساب کا عمل ختم ہو گیا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے کچھ وضاحتیں بہت ضروری ہیں۔ ماضی میں آرڈیننس میں ترمیم خواہشات پر مبنی تھی جو کنفیوژن کی وجہ سے تھیں۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ ماضی میں نیب قوانین میں ترامیم کی کوششوں کا مقصد خود کو بچانا تھا، لیکن PTI کی حکومت نے نیب ملازمین کو ان کا حق دیا۔ اداروں کو مضبوط کر کے ترقی کی طرف لایا جا رہا ہے، نتائج آ رہے ہیں، اداروں کی ساکھ بحال ہو رہی ہے اور کوئی ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس حکومت میں نہیں ہو سکتا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو پبلک آفس ہولڈر نہیں، اس پر نیب قانون نافذ العمل نہیں ہوگا اور مخصوص ٹرانزیکشنز پر بھی نیب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ٹیکسوں کے معاملات FBR دیکھے گا۔ اس کے علاوہ FIA کو فعال کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ نیب کے بعد FIA کے لیے بھی ایسے ہی عمل کا آغاز کیا ہے۔ سنبھالی تو آپ کی معیشت سخت برے حالات میں تھی۔ پچھلے 1.5 سال میں اللہ کا فضل ہے کہ وہ ICU سے نکل چکی ہے اور اب وہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ جس صورتحال کا ہمیں آج سے 1.5 سال پہلے سامنا تھا، خدا کا شکر ہے اور ہماری اکنامک ٹیم اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کی وجہ سے اب ہم ترقی کی طرف چل پڑے ہیں اور
اداروں کو مضبوط کر کے بہتری کی طرف لایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامک ریوائول کے ساتھ ساتھ جو جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوا ہے اور اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے وہ اداروں کی ساکھ اور ان اداروں کے اندر اعتماد کی بحالی ہے، اور اس کی مثال میں سب سے پہلے اسی ادارے کی دیتا ہوں جس کو لے کے یہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں بہتری کے لیے، اور وہ امینڈمنٹ کا ادارہ ہے نیب کا۔ اب دیکھیے ہماری حکومت نے جیسے ہی ہم اقتدار سنبھالا، سخت معاشی بدحالی کے باوجود ہم نے سب سے پہلے ہماری وفاقی کابینہ نے نیب کے افسران کو جو ان کا حق تھا ان کے ساتھ 10 سال زیادتی کی گئی، اس ادارے کو تباہ کرنے کے لیے اس کے اندر ریسورسز کی کمی کی گئی، کٹوتی کی گئی، بجٹ کی کٹوتی کی گئی۔ سب سے پہلا کام جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا وہ نیب کو وہ ریسورسز دیے، وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، ان کے افسران کی وہ ساکھ، ان کے ملازمین کی وہ مراعات بحال کی جو ان کا ڈیو حق ہے۔ یہ ان کے اوپر کوئی ہم نے احسان نہیں کیا، یہ ان کے حق کی جو چیز تھی ان کو دی تاکہ ان کو اپنے پہ اپنے ادارے پہ اعتماد ہو اور وہ بہتر کام کر سکیں۔ معاون خصوصی نے مزید کہا کہ معاشرے میں کرپشن کا ناسور پھیلا ہے، اس کو روکنے کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ جس نے کرپشن کی اور کک بیکس لیے اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں یہ قانون پاس ہونے کے بعد کسی کو ٹیکس چوری کی چھوٹ دی جا رہی ہے اور وہ معاملہ متعلقہ ادارہ دیکھے گا۔ تاہم نیب کی موجودہ ترمیم پارلیمنٹ کے پاس ہی جانی ہے۔ اگر کوئی تبدیلی لانا چاہے تو خوش آمدید، اور نیب کا کام کرپشن پکڑنا ہے، اداروں کو ٹھیک کرنا نہیں۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم اداروں کے اندر انڈیپینڈنس بھی لا رہے ہیں، ان کا اعتماد بحال کر رہے ہیں، ان کے ہیومن ریسورس کو بہتر کر رہے ہیں، ان کی مراعات کو بہتر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اصولی فیصلے بھی کرنے ہیں کہ ان اداروں کے ساتھ ان کے جو قوانین ہیں اس کے اندر مثبت تبدیلیاں کی جائیں تاکہ اگر اس ادارے ان قوانین کے باعث کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کہیں کی کوئی زیادتی کا احتمال ہو تو وہ دور ہو جائے۔ یہی ایک کرٹیسزم ہو سکتا ہے کسی بھی احتساب کے عمل کے اوپر۔ پاکستان میں جو احتساب کا قانون ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ سب لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے، بڑا سخت قانون ہے اور بالکل صحیح طرح سے سخت قانون ہے، درست طریقے سے سخت قانون ہے، بیکاز ہمارے معاشرے میں کرپشن کا جو ناسور جس طرح سے سسٹم کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کی درستگی کے لیے سخت قانون کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس قوانین کے اندر فردر کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس قانون کو بالکل واضح کیا جائے تاکہ کسی کے ساتھ اس میں زیادتی نہ ہو، لیکن جس نے کرپشن کی، کک بیکس لیے، کمیشن لیے، ملک کے ساتھ زیادتی کی، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں کہ عمران خان سیاستدان نہیں، سیاستدان اور سماجی کارکن بننا الگ ہے۔ سماجی کارکن کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے۔ عمران خان نے دکھی انسانیت کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا۔ شوکت خانم غریب اور مستحق مریضوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ عمران خان، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین۔ میں کہتی ہوں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، کیونکہ سیاستدان بننا اور سوشل ورکر بننا دو مختلف چیزیں ہیں، اور جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ جب کسی منصب پہ مرتبے پہ پہنچتا ہے تو اس کی پرائرٹیز انسانیت اور انسانی کاز کے ساتھ اتنی ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو ناممکن کو ممکن کر کے حکومتی ایوانوں میں آیا، اور شوکت خانم ہاسپٹل آپ کے سامنے تھا کہ کینسر یہاں اس ملک کے اندر کس انداز سے ایک غریب کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، امیر کے لیے نہیں، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہونے سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ تحریک انصاف ملک میں ہیلتھ ریفارمز لانا چاہتی ہے۔ عمران خان ناممکن کو ممکن بنا کر ایوان میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا تعارف اسلامی فلاحی ریاست ہے۔
ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں روزگار یا کاروبار کے لیے نہیں آئی، ڈاکٹر انسانیت کے ساتھ گہرائی سے جڑے رہتے ہیں، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے خلاف نہیں۔ دکھ ہوتا ہے جب سرمایہ دار اپنے بچوں کے لیے سیٹیں خریدتے ہیں۔ فردوس عاشقوان نے کہا کہ میڈیکل تعلیم کے اخراجات کم از کم 1 کروڑ روپے ہیں۔ لوگ ڈاکٹر بننے کے بعد پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کرنے سے ڈاکٹر اور مریض کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ معاشرتی تنزلی کے شکار میڈیکل کے شعبے کو تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم میڈیکل کے شعبے میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں۔ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جو پبلک میڈیکل کالجز میں پڑھنے والے ہیں وہ میرٹ پہ دن رات محنت کر کے ان میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، تو دوسری طرف پیرالل سرمایہ داروں کے بچے، ان مالداروں کے بگڑی ہوئی اولاد جو میرٹ پہ نہیں آتی، تو وہ پیسے سے سیٹیں خرید کے اس میڈیکل شعبے کے اندر جب اس بچے کو داخل کرواتے ہیں جس کی کمٹمنٹ میڈیکل کاز کے ساتھ نہیں ہے، جو میرٹ پہ نہیں آیا، لیکن چونکہ اس کے والد کو سٹیٹس چاہیے، اس کی والدہ کو اس کے لیے اچھا رشتہ چاہیے کہ اس کے ساتھ لیبل لگ جائے کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی اور دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر میدانی علاقے جبکہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -18، استور گوپس میں -12، بگروٹ -11، گلگت -8، کالام، پارا چنار، چکوال -5 اور قلات میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر میدانی علاقوں جبکہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے، تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ ترجمان PI عبداللہ خان کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق اسلام آباد میں 200 میٹر سے کم حد نگاہ کے باعث پروازیں لاہور اتار لی گئیں۔ PK 452، 451 اسلام آباد، اسکردو، PK 211 اسلام آباد، دبئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کراچی سے اسلام آباد کی پروازیں کراچی میں موسم بہتر ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، دھند کی وجہ سے ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔